ابو مجھے یہ گاڑی دلا دیں۔ احمد نے ایک کھلونے گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمائش کی۔ بیٹا ابھی تمہارے پاس جو اتنے سارے کھلونے ہیں انہی سے کام چلا لو، احمد کے ابو نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ لیکن ابو میرے پاس تو ایسی ریموٹ کنٹرول گاڑی نہیں ہے۔ میرا بہت دنوں سے اس گاڑی کو لینے کا دل چاہ رہا تھا۔ میرے دوست کے پاس بھی اسی طرح کی گاڑی موجود ہے۔ ابو مجھے یہ گاڑی چاہیے۔ نہیں احمد، ابو نے کچھ سخت لہجے میں احمد سے کہا۔ ناراض ہو کر بیٹھ گیا احمد۔ گھر آ کر بھی اس کا مزاج خراب ہی رہا۔ 2 دن میں سوچ رہا تھا کہ میرے امی ابو میرا ذرا بھی خیال نہیں کرتے۔ ان کو معلوم ہی نہیں کہ میرے پاس سارے کھلونے پرانے ہو گئے ہیں۔ ان کے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ ہر وقت آفس کا کام کرتے رہتے ہیں۔ امی ابو کو مجھ سے بالکل محبت نہیں ہے۔ انہیں صرف اپنے کام سے محبت ہے۔ اور بس مستقل یہی سوچ رہا تھا۔ اب اسے ایسی باتیں یاد آ رہی تھیں جب اس کے والدین نے اس کی کوئی خواہش پوری نہ کی ہو، ڈانٹ دیا ہو۔ آخر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ امی اور ابو ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، مجھے پیار نہیں کرتے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس بات کو 2 دن گزر گئے تھے۔ اب اپنے والدین سے روٹھا ہوا رہنے لگا تھا اور وہ توجہ سے ان کی بات بھی نہیں سنتا تھا۔ احمد کے والدین اس کے اس رویے سے کافی پریشان تھے لیکن ظاہر نہیں کرتے تھے۔ احمد کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اس کے والدین کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ جلدی سو گیا تھا۔ اچانک پیاس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ پانی پینے اپنے کمرے سے باورچی خانے کی طرف جانے لگا۔ ابھی وہ اندر ہی تھا کہ برآمدے سے اس کے والد کی آواز سنائی دی اور وہ اس کی والدہ سے کہہ رہے تھے کہ احمد کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ احمد کے ابو کی آواز سے افسوس اور پریشانی ظاہر ہو رہی تھی۔ میں بھی پریشان ہوں۔ میرا خیال تھا کہ وہ 1-2 دن میں اس کی بات کو بھول جائے گا لیکن وہ اس گاڑی کو بھول نہیں پایا۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ اس گاڑی کی قیمت میں نے معلوم کی تھی، وہ 3000 روپے کی ہے۔ اگر میں وہ گاڑی اس کو دلا دوں گا تو گھر کا خرچ چلانا مشکل ہو جائے گا۔ اپنے بیٹے کی خواہش پوری کر سکتا کاش۔ احمد کے ابو کے لہجے میں بے بسی تھی اور شاید آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ آپ فکر نہ کریں، میں اس سے بات کرتی ہوں۔ وہ سمجھدار ہے، ہماری مجبوری سمجھ جائے گا، احمد کی امی نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ احمد پانی پیے بغیر ہی چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا اور اب اسے بہت افسوس ہوتا رہا کہ صرف ایک ہی کھلونا گاڑی کی وجہ سے اس نے اپنے والدین کو اتنا دکھ دیا اور ان کے بارے میں اتنا غلط سوچا۔ صبح اٹھ کر احمد نے بہت احترام سے امی ابو کو سلام کیا، اپنے ابو کے گلے لگ گیا اور اپنے بہت اچھے ہی رویے سے احمد نے اپنے ابو کے ہاتھ چومے اور کہا ابو۔ احمد کے ابو اسے حیرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ابو کے ساتھ خوشی خوشی ناشتہ کیا اور دھیمے وہ گاڑی بالکل نہیں چاہیے، مجھے وہ گاڑی بالکل نہیں چاہیے، یہ کہتے ہوئے اس نے مسکراتے ہوئے اسکول کا بیگ اٹھایا اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ احمد کے ابو نے حیرت سے بیوی کی طرف دیکھا، وہ بھی حیران کھڑی تھی۔ میں نے تو اس سے کچھ بھی نہیں کہا، احمد کی امی نے کہا۔ واقعی، احمد کے ابو نے سوچتے ہوئے کہا۔ پھر وہ آفس جانے کے لیے تیاری میں مشغول ہو گئے۔ اب وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔